الذليل خاضع خاشع باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب الثنية صل على محمد وعليه خير الورى السجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائح ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من إثار وكيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلاي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها
ومثالي يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وقسرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك. وعظمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني. ورقة جلدي ودقة عزمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى علي قلبي من معرفتك، ولهج بي لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من عويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى زماء رحبت من العلم بك حتى صارت خاشية، وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طاية، وشعرت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها.
على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار والرجاء يفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك تعمى بها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل رحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات مع ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين
أن تخلد فيها المعاندين. أنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته أن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب. يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليم بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب. قوي على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فعرضه ومن قادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وعقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة
فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء. وتعوت غنى ارحم الراس ماله الرجاء وصلاه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله صلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على قبلہ کی پیش خانی کے لیے جناب ماسٹر نیاز احمد صاحب سے ملتمسوں کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا امام حسین علیہ السلام میں آپ نے حاضر پیش کریں. بلندتر صلوات. صلوات پڑھیں. یا رب ہو عطا مجھ کو زیارت حسین کی. یا رب ہو عطا مجھ کو زیارت حسین کی. ہے شوق جا کے چوم لوں تربت حسین کی. یا رب عطا مجھے کو زیارت حسین کی. ڈھل جائے کربلا میں الہی یہ زندگی. ڈھل جائے کربلا میں الہی یہ زندگی. محشر میں ہو نصیب شفاعت حسین کی. ڈھل جائے کربلا میں الہی یہ زندگی. محشر میں ہو نصیب شفاعت حسین کی. صلوات پڑھیں. جہاں میں کوئی تو لاؤ مثال
جہاں میں کوئی تو لاؤ مثال ہے در کی کہ لا الہ کی ہے بنیاد آل ہے در کی علی ولی کے فضائل تو ایک سمندر ہے کہ جس کی تہ میں ڈوبا ہوا قلندر ہے ڈالی وجد میں جس نے دھمال ہے در کی صفات کبریا ایسے جوہر دکھائے گی پسینہ موت کے ماتھے پہ نظر آئے گا بتا رہی ہے یہ خیبر میں چال ہے در کی صلوات پڑھیں علی خدا کا ولی ہے قبلہ یہ آپ کی شعر نظر ہے ایسا وہ نمازی ہے علی خدا کا ولی ہے ایسا وہ نمازی ہے رضا پہ جس کی رب اولا راضی ہے خدا کی ذات بھی ہم خیال ہے در کی ہے جہاں میں کوئی تو لاؤ مثال ہے در کی کہ لا الہ کی ہے بنیاد آل ہے در کی جہاں میں کوئی تو لاؤ قرآن کو اپنے فضائل سے بھر نہیں سکتا علی سے کوئی تقابل ہی کر نہیں سکتا کہ انما صلوات پڑھیں کہ انما پاکیزہ ڈھال ہے در کی جہاں میں کوئی تو لاؤ مثال ہے در کی صلوات پڑھیں میں لیٹ ہو گیا آواز بلند صلوات
یہ حسنین کریمین کی اکٹھی منقبت ہے. حسین اپنا ہے جب اور ہے حسن اپنا. حسین اپنا ہے جب اور ہے حسن اپنا. تو پھر بہشت بری کیوں نہ ہو وطن اپنا. حسین جلی حروفوں سے لکھا گیا ہے نام حسن. جلی حروفوں سے لکھا گیا ہے نام حسن. یہ خاک میلا نہ کر پائے گی کفن اپنا. حسین اپنا. علی نے کہہ کے یہ ٹھکرا دیا حکومت کو. نبی سے ہٹ کے چلوں یہ نہیں چلن اپنا. حسین اپنا. نشان سینے پہ ماتم کے دل میں عشق حسین. نشان سینے پہ ماتم پہ دل میں عشق حسین. فشار قبر سے ہے محفوظ یہ بدن اپنا. بروئے عدل تھی بیٹی ہی باپ کی وارث. مگر دکھائی گئے ہاتھ راہزن اپنا. حسین اپنا. نظر میں زہرا کے امت کے ظلم جور جو تھے بچا بچا کے وہ رکھتی رہیں حسن اپنا. حسین اپنا. بچا لیا ہے تیرا دین ہم نے اے نانا. خزاں رسید ہوا پر یہ چمن اپنا. حسین اپنا. صلوات. استاد مکرم حضرت آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین قبلہ سے ملتمس ہیں کہ وہ اور ان کو افراز ممبر ہوں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. با محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
या अली लाइट जला मोमिनीन मोमिनात, आपसे दरख्वास्त है एक मर्तबा सूरह मुबारक फातिहा, 3 मर्तबा सूरह मुबारक तौहीद की तिलावत फरमाकर आज के बानी मजलिस हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी और रिजवी फैमिली के बिलाखस हाजी साहब के वालिदैन और मरहूमा मग़फ़ूरा सैयदा कनीज़ फ़ातिमा रिजवी बिनते सैयद औलाद हुसैन शाह, हुज़ार मोहतरम के जमी मरहूमीन, नाजरीन व नाजरात के जमी मरहूमीन मरहूमात, और आज ही जो सैयद मोहसिन रज़ा रिजवी इंतकाल कर गए, जिनका गुस्ल हम अभी थोड़ी देर पहले देकर आए, उनकी रूह और सब मरहूमीन की अरवाह को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन, वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुसहफ़िल करीम, व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सलावत। काबिल क़द्र सादात किराम, मुअमिनीन व मुअमिनात, नाज़रीन व नाज़रात, शब जुमा की आज की जो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हफ्तावार मुनअक़िद होती है, हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी और रिजवी फैमिली के ज़ेर एहतमाम, इसका उन्वान सुखन है मकारिम अखलाक, और आज हम 10वें मरहले में दाखिल हो गए। आज है मकारिमुल अखलाक नंबर 10। दौरानिया वही जैसे अर्ज़ किया था, मोर देन 30 मिनट्स नहीं होगा। इन शबहाए मुक़द्दसे जुमेरात की शब यानी शबहाए जुमा में दरख्वास्त गुजार भी हूँ, आप भी और अपने दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को भी, अहज़ा क़रबा को भी, बच्चों को, बीवियों को भी कहें कि वो तशरीफ़ लाएं ताकि फ़ातिहा का सवाब भी उन्हें हो जाए। अभी यासीन मैंने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, वाक़या भी मैंने पढ़ दी है, आगा ने दुआए कुमैल पढ़ी है माशाअल्लाह, हदीस शरीफ किसा पढ़ी जाती है, ज़ियारत वारिस पढ़ी जाती है। ये जो छोटा सा सिलसिला आधे घंटे का है,
दर्स मजलिस, इससे भी बहुत इफादा व इस्तिफादा होता है। तो ये 6-7 किस्म के सवाब, नमाज जमात का भी सवाब मिल जाता है। 1.5 घंटे की तकरीबन ये नशिस्त होती है। नाकदरी न करें। ख़ास तौर पे ब्रुकलिन में रहने वालों को चाहिए कि वो इस होलीएस्ट नाइट में, मुक़द्दस तरीन शब में, जो शब दुआ भी है, शब इस्तिग़फ़ार भी है, शब नुज़ूल रहमत भी है, शब इहयाए अमवात भी है, और इस शब में एक एक दुआ ऐसी है, छोटी छोटी दुआ, जिससे दुनिया व माफिया का सवाब मिलता है। नाकदरी ना करते हुए इसमें सबको जौक दर जौक आना चाहिए और कॉल्स की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए। एक रूटीन बना ले। जैसे आपने देखा है 90 मिनट में हम अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, ताकि आपको तकलीफ भी ना हो, दिक्कत ना हो, जहमत ना हो। ये शब इमाम हुसैन भी है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये शब ज़ुहूर इमाम ज़माना भी है, शब तवल्लुद इमाम हुसैन भी है, शब तवल्लुद हज़रत आदम भी है। हज़रत आदम भी शब जुमा ही है, ये उनकी विलादत की शब। और ये बहुत मुक़द्दस रात होती है। इस रात में मुर्दे अपने घरों में आते हैं बाकायदा, या उन मकामात पे आते हैं जहाँ उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ा जाता है। जैसे अल महदी सेंटर में मरहुमीन आएंगे और उनको अपना हिस्सा मिलेगा और वो आपके लिए दुआ देकर वापस जाएंगे। इसलिए ये मेरी आवाज़ जिस जिस तक पहुँचे तशरीफ़ लाएं। जो नहीं आ सकते, जेन्युइन कोई मजबूरी है, तो वो ऑनलाइन भी देख सुन सकते हैं। आइए आगाज़ करते हैं आज की मजलिस के टॉपिक का। पिछले सिलसिले गुफ्तगू में मैंने नफ्स की 3 अक़साम का जिक्र किया था, जिनमें से 2 किस्में आ सकी थी। एक नफ्स अम्मारा, जो ऑर्डर करता है इंसान को कि बुराई करो। ये जो आप देखते हैं लोग गालियां दे रहे होते हैं, या ब्लेम्स लगा रहे हैं, या शिकायतें कर रहे हैं, मुकदमाबाजियां कर रहे हैं, कत्लो गारत गरी करते हैं, शब खून मारते हैं, जुल्म तअद्दी करते हैं, लोगों के माल हड़प कर जाते हैं, अपने से छोटों पे जुल्म सितम बर्बरियत करते हैं, कर्ज लिया तो वापस नहीं किया, अमानत है तो उसमें ख़यानत कर दी, औलाद की तरबियत का ख्याल नहीं, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं, अपनी नजात उखरवी का ख्याल नहीं। ये सारे के सारे मरीज हैं, पेशेंट हैं, सिक हैं, और नफ्स अम्मारा ने, जो उनके अंदर शैतान बैठा है, उसने इनको बीमार कर दिया। उस अंदर वाले शैतान को मारना है। ये है मकारिमुल अखलाक। अगर आपने अंदर वाले शैतान को मार लिया, बाहर वाला शैतान आप पे हमला ही नहीं करेगा, वो खुद डर जाएगा। दूसरी किस्म नफ्स लवामा की अर्ज किया था कि सूरतुल क़ियामत में है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, ये क़ियामत की कसम, और बिन्नफ्सिल लवामा, नफ्स लवामा की कसम। नफ्स लवामा इस कदर है अजीम कि उसकी कसम अल्लाह खा रहा है। वो नफ्स क्या होता है? वो अंदर की वो पावर है जो मुझे और आपको जब हम गुनाह का इरादा करते हैं तो मलामत करती है कि न करो, ये बुरी चीज है। जिसको आप कभी कभी कॉन्शियस कहते हैं, आप कहते हैं ना मैं गिल्टी कॉन्शियस फील कर रहा हूं, उसी का नाम नफ्से लवामा है। अम्मारा को कमजोर करना है, लवामा को ताकतवर करना। यह हमारा गोल है मकारिमुल अखलाक। इन मजालिस से हमारे अंदर एक ताकत आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगी। हम तबलीग पे आ रहे थे एक साल, तो हमारे मुर्शिद, हमारे बुजुर्ग हजरत आयतुल्लाह उज़्मा मरजाए तकलीद रहबर मुअज़्ज़म
امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف نے ہم سے کہا، ہم نیچے بیٹھے تھے، وہ آغا صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں میرے بچوں تم اگر تبلیغ پر جا رہے ہو تو اپنا لباس نہ اتارنا۔ اس وقت تو مجھے سمجھ نہ آئی، میں امریکہ آ گیا، وہ فوت ہو گئے، میں امریکہ آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے سمجھ میں آئی بات۔ پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آغا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ امامہ نہ اتارنا، جہاز میں بیٹھنا تو بھی امامہ پہن کے بیٹھنا، یا ابا و کبا مثلا پہن کے بیٹھنا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا، بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ آغا صاحب کو فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ میرے بیٹو، حیا کا لباس ان مناطق میں نہ اتارنا جہاں تبلیغ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ حیا کا لباس تھا، وہ تقوی، وہ مولا سلامت رکھے آپ کا، شکریہ، وہ تقوی کا لباس تھا۔ لباس التقوی ذالک الخیر، یہ ذالک خیر جو ہے وہ لباس سے تقوی ہے۔ تقوی کا لباس نہ اتارنا، زہد کا لباس نہ اتارنا، مولویت کا لباس نہ اتارنا، یہ مطلب تھا ان کا کہ نیک رہنا، طالب علم رہنا، وہاں جا کے ماڈرن نہ ہو جانا۔ تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اندر کا جو نفس امارہ ہے اس کو کمزور کریں، جو نفس لوامہ ہے التی تلوم علی الشر، جو شر پر ملامت کرتا ہے، اس کو تقویت دینی۔ مینٹلٹی ایسی بنا لیں کہ آپ کا مزاج بن جائے کہ دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے خود کو اندر سے تنقید کریں۔ ابھی آج میرے ایک شاگرد نے، میرے شاگرد بھی بڑے ماشاءاللہ عہدوں پہ اور بڑی جگہوں پہ چلے گئے، آج ایسا اس نے میسیج بھیجا کہ اس نے مجھے بھی ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا ایسے دیندار نہ بنو کہ ہر بندہ تمہیں بے دین نظر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماسٹر جی قدر کریں، ذوالفقار صاحب، ذکی شاہ جی، زبیر میاں آغا، حاجی صاحب، یہ مزاج بن گیا ہے محمد اقبال، ہمارے حسن رضا، یہ مزاج ہے لوگوں کا، دو چار نمازیں پڑھ لی ہر ایک پر تنقید۔ ایسے دیندار نہ بنو، دوسروں کا احترام کرو، دوسروں کی عزت کرو، دوسروں کی تکریم کرو۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، بہت کام آئے گا آپ کو۔ آیت اللہ العظمی سید المراجع سید محسن الحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بزرگ ہیں انہوں نے تو ان کی تقلید بھی کی ہوگی، میں جب بچہ تھا تو ان کی تقلید عام تھی۔ ان کے ایک وکیل تھے، جو وکیل مطلق جسے کہتے ہیں، افریقہ، وہ انسان ہے، مولانا کوئی بیچارہ معصوم تو نہیں ہوتا، ان سے کچھ کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، پیسوں کے لین دین میں کچھ انہوں نے اپنی ذات کے لیے زیادہ ہی خرچ کر لیا اور کچھ نہیں، بس اتنی سی بات۔ تو آغا صاحب نے ان کو لکھا خط کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اتنے اپنے لیے رکھنا۔ جیسے مراجع کا مجھے بھی وکالت نامہ ہے الحمدللہ، تقریباً سارے مراجع کے میں وکیل ہوں الحمدللہ۔ تو مجھے آغا سیستانی نے بھی یہی لکھا، آغا خامنائی نے بھی یہی لکھا، امام خمینی نے میرے بارے میں یہی لکھا، آغا خوئی نے مجھے یہی کہا، آغا مکارم نے کہا، آغا فاضل نے کہا، آغا نوری نے کہا، آغا علوی گرگانی نے کہا، جو میرے اساتذہ بزرگ، آغا عراقی نے مجھے کہا، آغا گلپیگانی نے کہا، شابد نمر اشی نجفی نے مجھے کہا، آغا حائری نے مجھے کہا، آغا سعید الحکیم نے مجھے یہی کہا، شیخ اسحاق فیاض نے مجھے یہی کہا، آغا مدرسی نے، جس کا میرے پاس وکالت نامہ شفاہی یا کتبی ہے، انہوں نے کہا کہ درمیانے طبقے کا، درمیانہ جو مڈل طبقہ جو آپ کا کھانا کھاتا ہے، آپ اتنے کھانے کے پیسے اور کپڑوں کے پیسے سیم امام سے لے سکتے ہیں، امیروں جیسے نہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ امیروں جیسے نہیں لے سکتے۔ مثلا اگر
10 جوڑوں میں سال گزر سکتا ہے تو 20 نہیں 11 نہیں لے سکتے مثال کے طور پر. خیر میں تو لیا نہیں الحمدللہ، میں تو اپنی محنت مزدوری سے جو نیاز آپ دیتے ہیں مومنین دیتے ہیں اس سے لیتا ہوں. میں نے نہیں لیا، سہم امام سے لیا ہی 31 سال میں نے نہیں لیا. میں نے کہا مستحقین کو پہنچنا چاہیے. تو آغا نے ان صاحب کو اتفاق سے، وہ بھی میرے دوستی تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور وہ خود آیت اللہ بھی تھے، بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی. 70,000 حدیث اس بندے کو یاد تھی. بس میں نام نہیں لوں گا، آغا تو جانتے بھی ہیں، ان کے لہل پور میں آتے بھی رہے ہیں. جی ہاں یہ جانتے ہیں، ان کے والد بھی ان کو نام نہ لیں پلیز، نام نہ لینا. خیر آغا صاحب نے ان کو خط لکھا کہ ہم نے تمہیں اجازت دی تھی اتنے اپنے لیے رکھنا، مثلا 10,000 لے لینا، تم نے 20,000 لے لیے. انہوں نے آگے جواب میں لکھا کہ آغا صاحب یہ میرا فیصلہ تھا، آپ اپنا فیصلہ بتا دیں. آغا نے فرمایا آج کے بعد تم پیسہ ہمارا نہ لینا. ان کو آفس والوں نے کہا کہ ان کو معزول کر دیں وکالت سے، کیونکہ انہوں نے آپ کے حق میں ڈس انیسٹی کر لی، آپ کی بات نہیں مانی. آغا نے جو لفظ کہا ذرا غور کرنا. آغا نے فرمایا جب یہ شیخ میرے پاس آیا تھا، جب میں اس کو وکیل مطلق بنا رہا تھا، اس کی کوئی اپنی عزت تھی کہ نہیں تھی؟ اس وقت اپنی عزت جو اسے اللہ نے دی تھی، ہاں تھی. میرے وکیل مطلق بنانے سے اس عزت میں اضافہ ہو گیا. آج میں اگر اسے معزول کر دوں ایک غلطی کی وجہ سے، تو میں اس عزت کی بھی خیانت کروں گا جو اسے اللہ نے دی تھی. میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ تیسری قسم ہے وہ انفیلیبل پرسنالٹیز کے ساتھ. ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ جن کی جنت خواہش کرے. ہم جنت کی خواہش کرتے ہیں، جنت ان کی خواہش کرتی ہے. ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں جنت کے قابل ہو جائیں. جنت مضطرب رہتی ہے جب تک وہ قدم رنجا نہ فرمائے. ملاحظہ فرما لیا آپ نے. اب یہ ایک روایت اور سن لیں، اس قابل ہوگی. آپ نے آج تک یہاں میں نے بیان نہیں کی، پہلی مرتبہ یہاں بیان کر رہا ہوں. لما خلق آدم صفی اللہ جدنا، جب ہمارے جد آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، را شبہن، سرکار نے آدم علیہ السلام نے، ہمارے ابو البشر نے ایک شبہ دیکھا. شبہ شبیہ، شبہ اس کو ہم سرائکی میں کہتے ہیں ایر، یعنی ایک وجود ایسا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نورانی وجود ہے. شبہن نورانیہ، نورانی وجود تھا. جبریل سے پوچھا بھائی جبریل یہ بڑا کوئی زبردست نورانی وجود ہے، یہ کیا ہے؟ کہا حاضل عقل، یہ عقل ہے. اچھا یہ کہاں رہتی ہے؟ کہا یہ سر میں رہتی ہے. عقل سر میں رہتی. آگے بڑھے حضرت آدم علیہ السلام، ایک اور وجود ہے نورانی دیکھا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حیا ہے، شرم، یہ شرم و حیا ہے. کہا یہ کہاں رہتی ہے؟ کہا یہ آنکھوں میں رہتی ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھے تو کہا یہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑی خوبصورت شبہ ہے اور بڑا خوبصورت وجود ہے. کہا یہ رحم ہے، مرسی. یہ کہاں رہتا ہے؟ کہا دل میں رہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام یقیناً یہ دعا کر کے آگے بڑھے ہوں گے کہ میرے سر میں عقل کو رکھ، میری آنکھوں میں حیا کو رکھ،
میرے دل میں رحم کو رکھ، اور میری نسل میں بھی، میرے بچوں میں بھی یہ رکھ، بچیوں میں رکھ۔ کیا کہ آگے بڑے ہوں گے۔ آگے گئے تو حضرت آدم چونک گئے، ایک بھیانک کریہ المنظر، قبیح المنظر وجود دیکھا، ڈر گئے۔ ظاہر ہے کہ تازہ تازہ تو دنیا میں تشریف لائے تھے، تو گھبرا گئے، کہنے لگے کہ بھائی جبریل یہ کیا ہے، یہ تو بڑا ڈراؤنا ہے۔ کہا، یہ ایک روایت کے مطابق جو میری نظر ہے جس پر، کہا یہ طمع ہے، حرص۔ ایک روایت میں جو مجھے علی ظاہر یہ ذہن میں آ رہا ہے، یہ غرور ہے، غرور، تکبر۔ چلیے ہم دونوں کو جمع کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، غرور و طمع کہہ لیں، یا غرور کہہ لیں یا طمع، غرور و طمع کہہ لیں۔ یہ کہاں رہتی ہے طمع، یہ غرور کہاں رہتا ہے؟ جبریل عرض کرنے لگے یہ سر میں ہے، سر میں تو میں ابھی آپ سے سن کے آئے ہوں کہ عقل رہتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی جب یہ آ جائے عقل چلی جاتی ہے۔ ماسٹر جی قدر کرنا ذرا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان۔ مولا سلامت رکھے آپ، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ آگے بڑھے تو ایک اور قریح المنظر، قبیح المنظر وجود دیکھا۔ سرکار کہنے لگے آدم علیہ السلام، بھائی جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ بے حیائی ہے، آنکھوں کی بے، خاص طور پہ جو آنکھوں کی، یہ جو لڑکے لڑکیاں جوان جب ہو جاتے ہیں تو ہر لڑکی کو دیکھنا، ہر لڑکے کو دیکھنا، بلکہ میں تو بڈھوں کو جانتا ہوں کہ لڑکیاں تاڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہدایت کرے ان کو۔ جی ہاں، ایک بندہ میں نے دیکھا، یہاں نہیں تھا، میں کہیں اور تھا، وہ لڑکیاں ڈھونڈ رہا تھا، استغفر اللہ، قبر میں اس کی ٹانگیں تھی۔ اللہ کے بندو، قرآن پڑھو، تہجد پڑھو، امام حسین کے لیے گریہ کرو، بی بی پاک کے لیے رو۔ بی بی پاک فرماتی تھی میں نے نماز تہجد میں آنسو جمع کیے، یا علی میرے کفن میں رکھ دینا۔ آنکھیں اس لیے اللہ نے دی۔ میرے مرشد امام خمینی کو کہا آخری دنوں میں ان کی خدمت میں آخری دنوں میں بھی گیا تھا، میں زیارت کی تھی، سب سے آخری تحریر قبلہ نے میرے بارے میں لکھی ہے، مجھے یہ عزت حاصل ہوئی، آخری تحریر میرے بارے میں لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے تحریر، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آخری تحریر لکھی ہے۔ تو ان سے ڈاکٹروں نے کہا بلکہ کہ ان کی اینک لے لیں۔ تو جب اینک ان کی اٹھانے لگے گھر والے تو کہا کہ کجا بھی بری اینک رہا، کجا بھی بری، اینک کو کجا لے جا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، کچھ نہیں پڑھنا۔ آپ نے فرمایا میری آنکھیں ہیں ہی اس لیے کہ میں قرآن پڑھوں، ورنہ مجھے آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، قرآن پڑھو، قرآن میں آنکھیں یوٹیلائز کرو۔ تو یہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ یہ بے شرمی والا وجود کہاں رہتا ہے بھائی جبریل؟ کہا یہ آنکھوں میں۔ ابھی تو آپ نے بتایا کہ آنکھوں میں تو حیا رہتی ہے۔ کہا اے صفی اللہ، جب یہ بے شرمی آ جائے تو حیا آنکھوں سے چلی جاتی ہے۔ تیسرا بھیانک وجود دیکھا۔ جبریل یہ کیا ہے تیسرا وجود؟ کہا یہ ہے حسد۔ کہا یہ کہاں رہتا ہے؟ کہاں دل میں؟ کہا دل میں تو ابھی آپ نے بتایا رحم رہتا ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی جب حسد آ جائے تو رحم صاحب رخصت ہو جاتے۔ آپ سمجھیں آپ؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے حکمت کے وہ خزانے جو محمد و آل محمد نے ہمارے لیے پیش کیے۔ ہم ناقدری کریں تو اس میں آل محمد کا تو کوئی قصور۔ آخری بات کہوں اور آپ سے اجازت، بلکہ دو باتیں جلدی جلدی۔ ایک یہ ہے کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں اخلاق کے بارے میں، خالط الناس مخالطتاً،
ام متم معها بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. لوگوں میں ایسے گھل مل کے رہو، مل جل کے رہو، پیار محبت سے رہو کہ جب تک زندہ رہو تو انہیں کوئی محفل و مجلس تمہارے بغیر اچھی نہ لگے، ڈھونڈتے ہی رہے تمہیں. اور جب مر جاؤ تو کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو اشک بار نہ ہو. اس اخلاق سے وقت گزارو. لا يكون عبد مؤمنا، حضور فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک مومن بن نہیں سکتا. اس حدیث کے کوٹ کرنے سے پہلے آخری بات سن لیجئے، پھر میں حدیث کوٹ کرتا ہوں پوری. 4 کام کر لیں، 4 کام تو مکارم الاخلاق 100% مل جائیں گے. خوش اخلاق بھی ہو جائیں گے، اندر فیکلٹی بھی پیدا ہو جائے گی، گناہ ہوگا ہی نہیں. بڑا زبردست نسخہ ہے. نمبر 1 محاسبہ. اپنا حساب کرنا شروع کر دیں کہ آج کے دن میں نے کتنی غیبتیں کی تھی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے جھوٹ بولے تھے، کتنی آیتیں قرآن کی پڑھی، کتنوں کا دل دکھایا تھا، کتنے مومنوں کی مدد کی تھی، نامحرم کو دیکھا تھا یا تہجد پڑھی تھی، اغیار کا پپٹ بنا تھا یا محمد و آل محمد کی خدمت کی تھی. یہ حساب کرنا شروع کر دیں. حضور فرماتے ہیں لا یکون العبد مؤمنا، بندہ اس وقت تک، ایک روایت میں عبدن ہے، ایک میں العبد، ایک بندہ مومن بن نہیں سکتا حتی یحاسب نفسہ، حساب محاسبت الشریک شریکہ جب تک والمولا عبدہ، جب تک کوئی بندہ ایسا حساب اپنا نہ کرے جیسا بزنس پارٹنر کا کرتا ہے اور آقا غلام کا کرتا ہے، تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. فلیس منا، وہ شیعہ ہی نہیں. من لم یحاسب نفسہ کل یوم، جو ڈیلی اپنے آپ کا حساب نہ کرے وہ مومن ہی نہیں، وہ شیعہ ہی نہیں. محاسبہ. نمبر 2 محاسبہ کے بعد مؤاخذہ. اگر کوئی گرفت پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہو گیا ہے، فوراً اپنی پکڑ کر لے قبل اس کے کہ اللہ پکڑ میں لے. بندہ اگر اپنی پکڑ کر لے، اللہ اپنا عذاب پیچھے کر دیتا ہے کہ جب یہ بندہ خود ہی اپنے آپ کو بلیم کر کے معافی مانگ رہا ہے، عذاب پیچھے چلا جائے. اخذ کر لے، پکڑ لے اپنے آپ کو. حاسبو قبل ان تحاسبو، حدیث ہے. اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ حساب کیے جاؤ. خود کو پکڑ لو قبل اس کے کہ پکڑے جاؤ. خذو انفسکم، خود کو پکڑ لو. مؤاخذہ. نمبر 3 مشارطہ، شرط لگا دیں. وہ ایک شرط تو حرام ہے کہ فلاں ٹیم جیت گئی تو میں $1000 دوں گا، یہ تو حرام ہے. یہ شرط جائز ہے کہ اے نفس، اے انسائٹ، اگر تو نے مجھ سے گناہ کروایا میں اچھی غذا بدن کو نہیں دوں گا. اس کو شرط کہتے ہیں. میں زیادہ جاگنا شروع کر دوں گا اگر تو نے میری نماز قضا کرائی. اس کو کہتے ہیں شرط. شرط لگا دے. اور آخری چیز مراقبہ. ایک تو مراقبہ وہ ہے جو ماسٹر جی کے دوست کرتے ہیں، وہ اللہ والا، وہ ہمارے ہاں نہیں. ہمارے ہاں مراقبہ اس کو کہتے ہیں اپنے رقیب بن کے سوچو. یہ نفس کو محبوب بنا لو، نفس لوامہ کو، اور اپنے رقیب بن جاؤ. جیسے رقیب پہ کڑی نظر ہوتی ہے، خود پہ کڑی نظر رکھنی شروع، خود بخود گناہ ختم.
بس آج کی حد تک اتنا ہی. اگلی شب جمعہ کو آغا کالے نہیں کی نا آپ نے, کالے کریں پلیز. آغا نہیں کرتے نا کالے, کالے کریں پلیز, کالے کریں. شاہ جی آپ بھی کالے کریں نا ذرا, کچھ کم از کم. یہ آپ 9 بندے بیٹھے ہو ایسی تقریر میں, ماسٹر جی کم از کم 40-50 بندہ ہونا چاہیے. اگلی دفعہ مہربانی کریں ہر بندہ کال کرے. حاج صاحب بھی کریں گے, آپ بھی کریں, 2-2 4-4 لوگ اور آئیں. یہ ناقدری ہو جائے گی نا, پھر میں غریب محنت کر کے اتنا آتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور حاجی صاحب بہترین ڈیلیشس ڈشز لاتے ہیں, کھانا لاتے ہیں مرحوموں مغفورہ کو اور ان کے والدین کو, اور آپ کے سب کے مرحومین کو, ہمارے مرحومین کو ثواب جائے گا. گھر والوں کو بھی لائیں پلیز, ان خواتین کو بھی لائیں. یہ بالکل بھاگ رہی ہیں درس سے بھی اور مجلس سے بھی, سینٹر سے, ان کو بھی لے آئیں. اللہ آپ کو اجر دے, جزا دے. تشریف آوری کا شکریہ. 2 جملے بس, کیونکہ شب امام حسین علیہ السلام ہے, صرف 2 کے 2 جملے. ایک جملہ یہ ہے کہ شمر کہتا ہے جب میں حسین ابن علی کو ذبح کر رہا تھا تو میرا خنجر چلتا نہیں تھا. میں زور سے خنجر مارتا تھا بلکہ لگتا نہیں تھا. خنجر, یہ جو ضرب ہے نا, ضرب یہ لگانے کو کہتے ہیں. ضرب ماری جاتی ہے, لگائی جاتی ہے, چلائی نہیں جاتی. چلانے والی کو ضرب نہیں کہتے, یہ لگائی جاتی ہے زور سے. یوں میں زور زور سے خنجر مارتا تھا اور غریب کی گردن پہ خنجر چلتا ہی نہیں تھا. تو میں نے پوچھا کہ آخر اے غریب تیری گردن پہ خنجر کیوں نہیں چلتا؟ تو شمر کے یہ جملے ہیں کہ غریب زہرا نے کہا اماں ہاتھ ہٹا لے. سبحان اللہ, لگتا تھا کہ ماں کے ہاتھ تھے, ماں نے ہاتھ رکھ دیے تھے. کس غربت کی شہادت ہوگی حسین ابن علی کی. ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں نے شام غریبہ میں دیکھا, میں چھپ گیا تھا لاشوں میں, کہ ایک نور کی عماری اتری ہے اور اس نور کی عماری میں میں نے رسول کو دیکھا, میں نے علی کو دیکھا, میں نے ایک برقعے والی بی بی کو دیکھا, اور میں نے حسن مجتبیٰ کو دیکھا. اللہ اکبر. اور میں نے جب منظر دیکھا میں تو پشت دوسری طرف منہ کر گیا, پشت کے بل وہاں کھڑا ہو گیا. وہ میں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی ماں کہہ رہی تھی بیٹا تیرا خون اپنے سر کے بالوں پہ مل رہی ہوں تاکہ روز قیامت اللہ کے عرش کا ستون پکڑ کر تیرا مقدمہ دائر کروں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. متوجہ زیارت وارث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, یا خاتم النبیین, یا طاہ یاسین, یا شفیع المذنبین ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیارت وارث اپنے نیت اور دیگر احباب کی نیت اپنے حاجات کو پیش نظر رکھتے بالخصوص اس دعا کے ساتھ سال آئندہ سے پہلے یہی زیارت امام مظلوم کے صحن میں پڑھے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ, السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ, السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ,